سب کو الحمدللہ وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. 8 تو بہت ہی آسان ہے کہ جیسے آپ فتح والی لے کر چلتے ہیں 4 تو وہی ویسے ہی ضمہ والی بھی 4 ہی ہیں. اور پھر وہ عارضی کسرہ کا آ گیا تھا اور اس طرح کی اگر کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو بھی آپ نے پور پڑھنا ہے. اور اگر حروف مستعلیہ آ جائے باوجود اس کے کہ را جو ہے وہ ساکن ہو اس سے پہلے آپ کے پاس کسرہ ہو، لیکن اگر حروف مستعلیہ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پوری ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جب ہم ایسی را پہ وقف کرتے ہیں روم والا جو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ تو آواز آپ کی 1/3 آئے گی، تو اس میں یہ ہوگا کہ یعنی بہت ہی ہلکی سی سنائی دے گی، تو اس را کو بھی ہم نے پوری ہی پڑھنا ہے. اور 7 حالتیں ہمارے پاس ایسی تھیں جس میں را باریک تھی. تو اب سب مجھے بتائیں گے کہ جب ہم یہ لیسن ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو سب نے مجھے بتانا ہے کہ جو 7 حالتیں ہیں ہاں کہ اس میں جو را باریک ہے تو وہ کون کون سی ہیں، یعنی دو جو کنڈیشنز ہیں نا وہ آپ مجھے بتاتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں گی اس کے بارے میں، یہ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ابتدا کے جو طریقے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتاؤں گی. نارملی ہم پڑھ لیتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس کی جو اقسام ہے نا وہ 3 ہیں. اور ان تینوں میں پھر 4 ہمارے پاس جو صورتیں ہیں نا وہ ہیں، نہیں 4 نہیں ہے بلکہ 3 ہیں. ہاں 3 ہیں، سوری ہم 4 ہی ہیں. یعنی جب ہم جو اقسام ہیں وہ تو 3 ہیں، لیکن اس کے اندر جو صورتیں ہیں یا جو شرائط ہیں یا جن کی وجہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پھر 4 ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی پھر کہ وہ 4 کیا چیز ہیں اور کس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. چلیں وہ انشاءاللہ بعد کی بات ہے. ابھی ہمارے پاس نمبر 1 جو ہے حجاب ہے. جی حجاب آپ شروع کریں گی؟ جی استاد آپ مجھے پڑھا دیں. اچھا جی میں پڑھاؤں. آج میں نے حجاب سے جو ہے نا حروف مدہ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں حجاب. ربی موسیٰ و ہارون. ربی موسیٰ و ہارون. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا ہارون تو یہ جو روح ہے یہ کون سی مد جو ہے وہ اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے، کون سی مد ہے تو مد اصلی ہی، لیکن وہ جو حرف ہے نا وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ میں کون سی مد ہوں. یہ واو مدہ. شاباش واو مدہ ہے، بالکل صحیح. اچھا قال فرعون آمنتم به. قال فرعون آمنتم به. اس میں بھی اچھا واو مدہ فرعون ہے، اس میں بھی واو مدہ ہے. شاباش بالکل ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو قال آپ نے کہا نا قا اور لا کو جلدی پڑھا ہم نے، لیکن قا اس کو تھوڑا سا ہم نے اٹھایا ایک الف کے برابر. تو یہاں پہ آپ کو کون سی مد نظر آ رہی ہے؟ قال کون سی مد ہے؟ دیکھیں کلکلہ. نہیں دیکھیں وہ جو مد ہے نا وہ آپ کو میں نے کتنی سب کو بتایا کہ مد کی پہچان کی اتنی آسان اس کی نشانی ہے کہ وہ جس حرف آپ اس مد کو جو نام دیں گے نا وہ اسی کلمے میں موجود ہوگا. جیسے آپ نے مجھے بتایا نا کہ موسیٰ اور ہارون میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ واو مدہ ہے. اب جب ہم قالا کہیں گے تو قالا میں آپ کو کیا چیز مل رہی ہے درمیان میں؟ کون سا حرف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ زبر زبر. نہیں زبر تو ہے، زبر تو حرف کو نہیں کہتے نا، وہ تو حرکات کو کہتے ہیں. وہ جو مومنٹس ہوتی ہے نا حروف کے اوپر اس کو کہتے ہیں زیر زبر پیش. لیکن ہاں جب آپ کہتے ہیں قا تو جو قاف ہے اس کے ساتھ کیا کون سا حرف ہے؟ قاف کے ساتھ الف ہے. الف ہے. تو الف کی وجہ سے آپ اس قاف کو اٹھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں قالا. آپ قالا نہیں کہہ رہے بلکہ قالا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قا ہے نا اس کو میں نے تھوڑا سا کھینچ لیا ہے. تو کھینچا میں نے اس لیے ہے کہ میرے پاس الف ہے اور الف سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے. زبر. تو جب الف آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الف مدہ ہے. جیسے آپ نے اس کو الف مدہ. کہا کہ وہ واو مدہ ہے، واو ساکن تھا. یہ یہاں الف پہ مدہ. ہاں یہاں پہ ہمیں الف پہ کوئی نشان ہمیں نہیں ملے گا، اسے کہ اگر الف پہ کوئی حرکت آ گئی نا تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. لیکن ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ الف مدہ میں اب جیسے میں نام بھی لے رہی ہوں الف مدہ، تو الف مد میں کیا ہوتا ہے الف مدہ میں یا مدیہ میں کہ وہ الف ہی ہوتا ہے، اسے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں وہ ساؤنڈ اس کو تھوڑی سی اس کی وجہ سے لمبی ہو جائے گی، ہم کہیں گے قالا. تو جب میں آپ سے کہوں نا کہ میں یہاں پہ الف ہے
اور الف سے پہلے کسی بھی حرف پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو آپ پورے اعتماد سے کہیں کہ یہ الف مدہ ہے. اب آگے الف مدہ کی جو مثالیں ہوں گی میں آپ سے پوچھوں گی, ٹھیک ہے؟ جی. اچھا, قبل ان آذن لکم. قبل ان انزل لكم. اچھا, ان جو ہے نا وہ اظہار کریں اسے کہ نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد ہمارے پاس حروف حلقی میں سے حمزہ ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم نے آواز کو ناک میں نہیں چھپانا, ہم اس کو ظاہر کریں گے, اظہار کریں گے. ان آذن لکم ان انزل لكم. ان ان هذا. ان هذا. اچھا, میں نے کہا ذا, اس کو میں نے لمبا کیا, کیا ہے یہ, کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام اذہاذہ میں موجود ہے. چلے جی بتائیے مجھے. ہم نے کہا ہاذا, ذا کو ہم نے اٹھایا اور ذا کو ہم نے لمبا کیوں کیا کہ ذال کے ساتھ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ ذال کے ساتھ کون سا حرف ہے؟ ہاذا کے ذال کے ساتھ کون سا حرف ہے حجاب؟ ہائے ہائے ہاں. نہیں نہیں نہیں, ہاں نہیں نا, ہا اور ذا, یعنی ذال کے ساتھ آپ کو کون سا حرف نظر آتا ہے؟ الف. تو یہ الف مدہ ہے نا, جی. ہاذا. اور جو کھڑی هذا. زبر ہوتی ہے نا, کھڑی زبر, اس کو بھی آپ جی. الف مدہ کے قائم مقام قرار یہ دے الف سکتے ہیں مد ہے. کیونکہ ہاں, کیونکہ وہاں اس کو ہم ایک الف کے برابر ہی کھینچتے ہیں. اچھا, جی. لمکر مکرتموہ. لمکر مکرتموہ. یا پہ واؤ مد ہے. ہاں دیکھیے واؤ مدہ کو آپ نے کیسے پہچان لیا. فی المدینتی. فی المدینتی. اچھا, جو مدینہ ہے مدینتی, تو دی کو میں نے لمبا کیا, کیوں؟ یہ یائے مد ہے. شاباش, تو یہ یا مدہ ہے, وہ واو مدہ ہے. جو چیز آپ نے پہچاننی ہے وہ الف مدہ ہے, کہ جب بھی آپ کو الف اکیلا نظر آئے گا نا اور اس جی. سے پہلے والے حرف پہ آپ کو ملے گی زبر, تو پھر آپ نے زبر. کہنا ہے کہ یہ الف مدہ ہے. جیسے آگے ہمیں ملے گا لتخرجوا. لتخرجوا, اس میں بھی واؤ مد ہے. شاباش, منہا. منہا. اب میں نے کہا منہا, اب ہا کے ساتھ آپ کو کون سا حرف مل رہا ہے؟ یہ الف مدہ. شاباش, تو الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی آپ کو الف نظر آئے گا اور اس سے پہلے والے حرف پہ ہوگی زبر. اب یہ زبر. الف اکیلا ہے نا, ٹھیک ہے, ہمیں مد نظر آ رہی ہے لیکن وہ مد اس لیے ہے کہ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ مد تھوڑی لمبی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس کو اکیلا دیکھیں گے نا, یعنی تنہا, یعنی آپ اس کو کہیں گے منہا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک الف ہے اور الف کے ساتھ ہا پہ زبر ہے, اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا لمبا پڑھ رہے ہیں. جی. چلے ماشاءاللہ. اہلہا اہلہا. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. اس میں بھی واؤ مد ہے دونوں میں. ہاں جی بالکل. لأقطعن. کیا؟ لأقطعن, لأقطعن. یعنی جو طا ہے نا اس کو موٹا پڑھیں, قطعن. لأقطعن. لأقطعن لأقطعن أيديكم أيديكم وأرجلكم وأرجلكم من خلاف من خلاف ثم ثم لأصلبنكم 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 أجمعين. أجمعين. اس میں یا مد ہے. شاباش. اچھا, قالو میں کیا ہے؟ قالو, دو مد ہیں اس میں, بتائیں مجھے. قالو, ایک واؤ میں نے مد کہا ہے. ہاں بالکل صحیح. اور یہ جو قا ہے اس کو بھی تو ہم لمبا پڑھ رہے ہیں. قالو, کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی الف ہے, اس سے پہلے قاف ہے, قاف پہ ہمیں نظر آ رہا ہے زبر, تو اس زبر کی وجہ سے ہم اس کو الف کیا مدہ. نام دیں گے؟ الف. الف مدہ. شاباش. انا إنا الى ربنا. إلى ربنا.
ہاں اچھا جو ربنا ہے نا کون سی مد ہے؟ الف ہے نا، اور الف سے پہلے نون ہے، نون پہ زبر ہے، کون سی مد ہے یہ؟ وہ جو مد ہے نا اس کا نام یہیں پہ موجود ہے، آپ نے صرف غور کرنا ہے تھوڑا سا. ربنا میں نے کہا نا، اٹھایا میں نے، تو نون کے ساتھ آپ کو جڑا ہوا کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ استاذہ یہ غنہ نہیں، غنہ تو یہاں پہ نہیں ہے. ہاں ایسے لو درجے کا غنہ ہے لیکن سب سے نچلے والا. لیکن ربنا میں نے کہا نا، اس کو میں نے اٹھایا، تو جب میں نے اٹھایا تو اس وجہ سے کہ مجھے الف نظر آیا، الف کے ساتھ نون ہے، نون پہ زبر ہے. جب بھی آپ کو الف ایسی حالت میں ملے گا کہ الف سے پہلے والے حرف پہ آپ کو زبر ملے گی تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ الف مدہ ہے. اب دیکھیں آپ یا مد کو اور واو، شاباش، یا مد کو اور واو مد کو آپ پہچان گئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو چیز اب پہچاننی ہے وہ ہے الف مدہ. اب آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، منقلبون، منقلبون، یہاں پہ واو مد ہے. شاباش، چلیں آپ کا ہو گیا پورا، جزاک اللہ خیر. چلے ماشاءاللہ حجاب کو دو مدیں جو ہے نا وہ اچھے سے یاد ہو گئی ہیں، اور الف پہ وہ کوشش اور پریکٹس کریں گی تو الف والی بھی ان کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گی. چلیں جزاک اللہ خیر حجاب. نمبر 2 پہ کون ہے جی؟ جی سلمیٰ ہے. جی جی سلمیٰ شروع کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ بال میں نے یہاں سے 125 سے 125 نہیں تک آپ پڑھنا. نے ہاں آپ نے یہ پڑھنا ہے 126 سے لے کر 127 تک. ٹھیک ہے، اوکے میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربینا نا کو تھوڑا سا لمبا کریں. ربینا لما، ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ونستحيي نساءهم أبناءهم ونستحيي نساءهم. جب آپ نستحی پڑھتے ہیں نا تو ہاں کو آپ یا کے ساتھ ملا رہے ہیں. جو ہاں ہے نا وہ مل رہا ہے تا کے ساتھ. نستحی ہاں نہیں نستحی نہیں ہے نا، ونستحی نہیں، نستحی نہیں ہے. جب ہم نستحی کہتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ونستحی. ونستحيي نساءهم ٹھیک ہے، آگے. وإنا فوقهم قاهرون. ٹھیک ہے، چلیں ماشاء اللہ آج آپ نے اچھا پڑھا اور اسے اپنی کوشش جاری رکھیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں لیکن چلیں انشاءاللہ اسی طرح پریکٹس کریں گے. ہاں وہ حرکات لمبے ہو جاتے نا تو سوچ کے پڑھ رہی ہوں میں. چلے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں، آپ نے پڑھا نا یہاں پہ، چلے تھوڑا سا اس کو حجاب کو اندازہ ہو جائے گا نا کہ کیسے ہم اس کو پہچانیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو شروع میں آپ نے کہا نا وقال، تو یہ جو قالا ہے اس میں کون سا مد آپ کو مل رہا ہے؟ مد اصلی میں سے کون سی قسم آپ کو مل رہی ہے؟ وقال الف حروف مد الف. ہاں الف
مطلب الف مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس واو ساکنہ سے پہلے زبر ہے نام ہے، یہ الف ساکنہ سے پہلے صحیح، شاباش، بالکل صحیح. یعنی الف سے پہلے آپ کو جو حرف ہے نا قاف کا، اس پہ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ فتحہ. زبر تو ہے. ہاں تو میں یہی زبر نظر آ رہا ہے. تو یہی چیز میں حجاب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ کو الف ملے گا اور اس کے ساتھ ظاہر ہے الف تو یا اس طرح ہوتا ہے نا کہ درمیان میں آتا ہے کسی حرف کے ساتھ اس کو، انشاءاللہ آ یعنی جائیں گے کہ ہاں الحمدللہ، آپ مد اچھا کی سمجھا رہے وہ نا، مد آ کی جائیں وہ گے. کیفیت دیتا ہے. اور یا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی حرف کے ساتھ یہ جڑا ہوا لکھا جاتا ہے. تو اگر وہ جڑا ہوا ہو یہ الگ ہو، لیکن جب وہ اس طرح آئے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف پہ کیا ہوگا؟ زبر، تو ہم اس کو کیا جی کہیں گے؟ کیا کہیں گے سلمہ؟ مدہ، الف مدہ، حروف مدہ. الف مدہ، شاباش، بالکل صحیح، الف مدہ. اچھا جی، اب مجھے بتائیں، ہم نے کہا تھا نا کہ را کی جو باریک حالتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 7. جیسے جو پر بعد کی حالات 4 ہے، حالتیں 4. تھی، ہاں تو وہ 12 تھی نا. تو 7 میں مجھے آپ نے 2 ہاں بتائی ہیں. جملہ 12 شاباش، تھے جی. ٹھیک ہے، چلیں بتائیں کیا ہے. ہاں یعنی وہ ہے ہاں ماں مستضی، جی جی، را پر زبر ہو تو پر پڑھتے، را نہیں نہیں نہیں، پر ساکن نہیں، پیش ہو تو وہ جی. پر تو ہم نے جان لیا. ہاں یعنی پر والا تو ہم نے کر لیا ہے. اب ہم نے جو کرنا ہے نا تو وہ ہم نے باریک والی جو ہے اس کو باریک ہے تو ریوائز کر. را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھنا. اگر ٹھیک ہے، جی، اور را کو کسرہ لگائی تو بھی باریک پڑھنا. ٹھیک ہے، اور را کے نیچے مشددہ ہو تو بھی باریک پڑھنا استاذہ. ٹھیک ہے، یعنی را اور مشدد ہو اور را اس کے نیچے اس زیر سے ہو. پہلے دمہ ہو تو ہاں بھی، دمہ ہو نہیں، تو بھی ضمہ باریک نہیں، پڑھنا استاذہ. ضمے کی طرف ہم نہیں جائیں گے، اس سے کہ وہ تو اچھا اچھا، پر میں آ جائے گا نا، وہ تو پر میں آ اس پہ جائے گا. جائیں گا. اچھا اچھا ہاں ہم نے اچھا. باریک کو ڈسکس کرنا ہے. تو آپ نے جو 2 بتائی نا، جیسے آپ نے بتا دیا، اب اس کے علاوہ مجھے نیکسٹ جو ہوگا نا اس کے علاوہ میں ان سے پوچھوں گی کہ جیسے را کے نیچے زیر ہو تو جی کیا ہوگا؟ ہم اس کو باریک پڑھیں گے. باریک اور پڑھتے را، جی ہاں، جی اور باریک. را مشدد ہو اور اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. ٹھیک اس ہے، کو بھی باریک پڑھیں گے جی، باریک پڑھیں گے اس کو. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر سلمہ. جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ. ویا کا جی فہیم، السلام آپ شروع. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب موسیٰ وہارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ، آپ نے اچھا پڑھا فہیم. اچھا جی، مجھے بتائیں کہ جیسے 2 حالتیں ہمیں بتا دی نا سلمہ نے کہ را کے نیچے زیر ہو اور را مشدد ہو اس کے نیچے زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. اب مجھے بتائیں کہ تیسری اور چوتھی کون سی حالت ہے اس کی جب ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں؟ یہ فرعون میں را ساکنہ سے ہاں پہلے زیر، ٹھیک ہے، را یعنی ساکن اگر سے را پہلے زیر. ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو بھی ہم اس کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اور اس کے بعد آگے جو آیات ہیں اس میں یہاں پہ اب یہ جو ساکن ہم نے ایک دفعہ یاد کیا، سوری، ہاں، را ساکن ہم نے ایک دفعہ کہا نا کہ را ساکن ما قبل زیر ہو تو را حاجی ماں ساکن ما قبل ساکن ما قبل کسرہ ہو. یعنی جب 2 ساکن ہمیں ملے، ایک را ساکن، ایک اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہو تو بھی اس را کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ باریک پڑیں گے، باریک پڑھیں گے. یعنی باریک پڑیں گے ہمارے پاس جی. 4 حالتیں ہو گئی. چاروں حالتیں مجھے بتائیں. را سے پہلے را کے نیچے زیر باریک پڑیں ٹھیک، گے، را ہاں ساکن کے نیچے زیر باریک پڑیں گے، وہ را تو ہو گیا نا، مشدد کے یعنی را نیچے کے زیر. نیچے، ہاں، مشدد.
را مشدد ہو اور اس کے نیچے زیر ہو، دو یہ ہو گئی. تیسری آپ نے کیا بتائی؟ جی، اور را ما قبل زیر. ہاں، را ساکن اور اس سے پہلے زیر. اور را ٹھیک ہے، ساکن ما قبل زیر. یعنی را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زیر. ٹھیک ہے، ما قبل ساکن. ٹھیک ہاں ہے. تو یہ ہو گئی ہمارے پاس 4. چلیں ٹھیک ہے، جی، شاباش، صحیح ہے فہیم، جزاک اللہ خیر. جزاک. جی نمبر 4 السلام علیکم ورحمۃ روبینہ اللہ ہے. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا علینا، نا کو تھوڑا سا اٹھائیں، علینا علینا. علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اچھا روبینہ حجاب کو بتائیں کہ آپ نے علینا اور توفنا ان دونوں کو کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ الف ہے، الف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. ہاں علینا میں بھی نون پر زبر ہے اور یہاں پہ وتوفانا میں بھی نون پر زبر ہے. الف ساکن ہے، یعنی ہاں، اس پہ کچھ بھی یعنی نہیں بس الف ہے نا، اس کو ساکن بھی ہم الف نہیں ہے. کہہ جی سکتے ہاں، اسے جی ہاں، کہ الف ہاں اگر الف کو ہم ساکن سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر جزم ہے، پر ہے. تو جب جزم آئے گی جی، تو وہ چلا جائے الف گا، بن خالی. جائے گا حمزہ. ہاں بس الف خالی ہے، جی یعنی الف جی ہے جی. اور سمپلی ہمارے پاس الف سے پہلے اس والے سے حرف پہ پہلے کیا والی چیز ہے؟ زبر ہے، تو اس کو ہم الف شاباش، مدہ کہیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پڑھیے. وقال الملأ من قوم فرعون آتذر موسى اتذرو، جلدی پڑھیں، اتذرو. آتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل نہیں سنقتلو. أو جی سنقتل قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون. چلے ماشاء اللہ، شاباش، آپ نے اچھا پڑھا. اچھا یہ بتائیں روبینہ کہ وہ ان نا تو دیکھیں ان نا نون کو بھی ہم نے اٹھایا، کیوں؟ اس کے اوپر وہ ہے الف ہے نا ساتھ اس کے ساتھ. ہاں الف ہے اور نون پہ کیا چیز نظر آ نون رہی ہے، کون سی مشدد حرکت ہے؟ نون نہیں زبر. تشدید کو چھوڑ دیں، ہاں بس جی زبر. جی زبر ہے، زبر آپ زبر. کو نظر آ رہی ہے، اس سے کہ تشدید کا جی مطلب تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ دو نون ہے، غنہ ہے، ایک پہلے والا حتمن نون جو ہے غنہ. وہ ساکن ہے اور دوسرا جی متحرک ہے، تو آخر میں جی تو جی ہم متحرک کی طرف آئیں گے نا. تو الف جی سے جی پہلے ہمیں زبر مل رہی ہے زبر نون لینا پہ، ہے. تو اس وجہ اور سے کون سی مد ہوگی یہاں پہ؟ یہاں پہ الف مدہ. شاباش، الف مدہ ہوگی. اچھا چلیں اب مجھے بتائیں کہ 4 حالتیں بتا دی گئی نا، فہیم نے بتایا، سلمہ نے بتایا، اور میں روبینہ بتائیں گی کہ را کے نیچے ہم نے کہا زیر ہو، را مشدد کے نیچے زیر ہو، را ساکن ما قبل زیر ہو، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زیر ہو. یہ چاروں کی چاروں کیا ہو گئی؟ باریک. اب اور باریک. مجھے بتائیں، ہاں جی، اب مجھے نمبر جو 5 ہے وہ بتائیں کیا ہے؟ ٹیچر وہ یہ تو یا والا تھا، یا مدہ کے ہاں بالکل، کہ آگے یا را یعنی ہے تو وہ بھی را، باریک پڑیں گے. ہاں جب را اس یا ساکن آئے. مدہ پہ ہم را کو ساکن کریں گے، شرط یہ ہے جی جی کہ وہ جی یا جی مدہ تو ہے لیکن ہم اس پہ کیا جی کر جی رہے ہیں، اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں. اگر ساکن کر ساکن رہے نہیں کر رہے نا پھر تو ہم اس کو ہیں. پوری جی ہی پڑھیں گے، جیسے خبیر. جی لیکن اگر وہ جی ساکن ہو گیا تو ہم کہیں خبیر. خبیر. جی ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گئی. اچھا یہ آپ کی بن گئی نمبر 5. چھٹی کون سی ہے؟ ٹیچر وہ مجرے والا
ہے इसमें بالکل بالکل وہ بھی ہے، جی جی یعنی مجرى جب وہ امالہ را جس جس میں پہ کہتے ہیں امالہ کیا جائے تو وہ ہم پڑھیں گے مجریہا، یعنی وہ حالت تو کسرے والی وہ کیا کہتے ہیں اسے باریک ہی ہو گئی نا، اسے کہ مجراہا تو ہم نہیں پڑھ رہے، مجریہا یعنی اس کو ہم کیا کر رہے ہیں باریک پڑھ رہے ہیں، تو مجریہا یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے وہ بھی ہم باریک پڑھیں گے، اور ایسی را جو کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا چیز ہو، اس سے پہلے یا ساکن ہو، یا مد ہاں یعنی یا مد ہو یا ساکن ہو، یا مد اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر یہ وہ یا لین میں بھی آ جائے نا تو اس کو بھی آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے خیر، تو ظاہر ہے وہ تو پھر یا مدہ نہیں ہو گئی نا، بس آپ نے سمپلی کہہ دینا ہے کہ بھئی جب اگر یا لین ہو یا مدہ ہو دونوں میں یا تو ساکن ہی ہوتی ہے نا، تو جب را ساکن ہوگی اور اس سے پہلے ہمیں یا ساکن حالت میں ملے گا تو اس را کو بھی ہم کیسے پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے باریک پڑھیں گے، شاباش، تو اب یہ ہمارے پاس کتنی حالتیں ہو گئی، تو میں نے 6 بتا ہو گئی، دی 6 ہو گئی گئی، اسے کہ آپ نے ایک بتایا کہ را ساکن اور ما قبل اس کے یا ساکن ہو، اور نمبر 6 آپ نے یہ بتائی کہ وہ را جس پہ امالہ کیا جائے، جیسے مجریہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 7ویں کنڈیشن ہے وہ بچتی ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے، جی ویا کی، جی اگلے نمبر پہ کون ہے، جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبیہ ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، قال فرعون اچھا آمن لا لمبا ہو گیا ہے، قال، لام کو جلدی سے پڑھیں، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم آذن لکم، آذنا نہیں، آذن لکم، أن آذن لكم إن هذا لمكر مكر مك- لمکرم مکرتموہ، یہ دیکھیں جو لمك کاف ہے نا، ہاں پہلا کاف ساکن ہے، دوسرے کاف پہ جو مکر ہے اس میں کاف پہ فتحہ ہے، جی پڑھیے۔ لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم لأقطعن، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا سی آپ کی حرکات جو تھی نا وہ لمبی ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا آپ نے جو یہ جو فرسٹ والی نہیں بلکہ درمیان میں جو آئی تھی نا، ہم نے یہاں پہ کہا اہلہا، تو دیکھیں یہ جو ہاں ہے اس کو آپ نے اٹھایا کیوں، اہلہا، الف مدہ، ہاں الف مدہ کس وجہ سے ہے، ہاں الف پہ یہ زبر ہے نا، ٹھیک ہے شاباش، یعنی الف ہے ہمارے پاس، اس سے پہلے الف سے پہلے جو حرف ہے ہاں اس پہ ہمیں زبر نظر آ رہی ہے، تو اس زبر کی وجہ سے اور اس الف کی موجودگی کی وجہ سے ہم اس کو جس مد کا نام دیں گے وہ نام کیا ہوگا، الف مدہ۔ شاباش۔ اچھا چلیں مجھے بتائیں کہ جو ساری جو ہم نے پڑھ لی تھی نا، ایک لاسٹ میں ایک رہتی ہے کہ جو 6 کی 6 کنڈیشنز تھی، انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ بھی وہ سنوں گی، لیکن جو لاسٹ والی رہتی ہے نا وہ مجھے بتائیں کہ 7 جو اس کی حالت ہے وہ کون سی ہے کہ جب ہم را کو باریک پڑھتے ہیں، یہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا نا کہ یہ اس کی ایک ایسی حالت ہے کہ جب آپ را پہ وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
وقف بالروم سب کو میں نے بتایا تھا نا، وقف بالروم، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ ہلکی سی ایک آواز نکالتے ہیں بہت ہی معمولی قسم کی، جو کہ ساتھ میں آپ کے بیٹھا ہوا بندہ ہوگا نا وہ سنے گا، باقی لوگوں کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کہا ہے. تو اس لیے وہ بھی وقف میں اس لیے آتا ہے نا وقف بالروم، کہ اس میں آپ کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی یعنی باریک نکلتی ہے، یعنی جو کلمہ کا جو ہمارے پاس آخری حرف ہے نا اس کی حرکت کو اتنا آہستہ پڑھیں کہ ساتھ میرے جو بیٹھا ہے، جیسے روبینہ میرے ساتھ ہے تو وہ سن سکیں گی، ذرا دور ہوگا نا وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے اس پہ وہ کر لیا ہے، کیا کہتے ہیں، وقف کر لیا ہے. جیسے اور یہ کس پہ ہوتا ہے، زیر پہ ہوتا ہے اور پیش پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہ دونوں ہی یہ ساؤنڈ جو ہے نا یہ ذرا شارپ سی نکلتی ہیں، تو ان دونوں پہ ہوتا ہے، زیر پہ اور پیش پہ. تو جب آپ ایسے کریں نا کہ ایسی را آپ کو ملے کہ جس کے نیچے کیا ہو، زیر کسرہ ہو، یا ہاں زیر ہو، تو زیر ہو تو زیر والی کو ایک تو یہ نا کہ ہم اس کو اگر ساکن کریں گے اس سے پہلے ہمیں فتحہ نظر آئے گا تو وہ تو اس کی پوزیشن بدل جائے گی، وہ ہو جائے گا پر. لیکن اگر اس حرکت کو ہم برقرار رکھتے ہوئے اس پہ وقف بالروم کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے والفجری. تو یہ جو میں نے ری، ہاں میں نے جو والفجری، تو یہ جو ری میں نے پڑھا نا، یہ ظاہر ہے تو بہت ہی آپ کو سنانے کے لیے میں نے ایسے کہا، لیکن پڑھا میں نے اس کو بہت جلدی کے ساتھ ہے، والفجری. تو اگر دور سے کوئی، ہاں تو دور سے کوئی بندہ سنے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ جس میں نے وقف کیا ہے، والفجری. تو بہت یہ ہی سازا اگر ایک سوال پوچھ لوں؟ جی ضرور پوچھیں. جی وقف روم اگر پیش پر ہو تو پھر بھی باریک پڑیں گے را کو؟ نہیں 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 اس کو تو نہیں پڑھیں گے، اس میں صرف کسرہ کا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وقف بالروم 2 حرکات پہ ہو سکتا ہے. ہاں ایک اس پہ ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے، پیش پہ، اور ایک زیر پہ، ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے اگر ہمارے پاس پیش ہے پہ نا، ہوگا تو ہاں پیش پیش پہ پہ ہو، ہوگا تو موٹا پڑیں گے؟ نہیں 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 وہ پھر پر میں آئے گا. وہ ہم نے اچھا پڑھا پر تھا نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہم نے پڑھا تھا نا کہ بھئی ایسی را جو پیش والی ہو اور جس پر آپ روم کے ساتھ وقف کریں تو اس کو آپ پر پڑھیں گے، جیسے قدیر، قدیر، ٹھیک ہے نا. جی جی لیکن جی اگر میں اس کو ساکن کروں گی تو وہ قدیر، وہ باریک ہو جائے گی. تو یہ وہ جو چھوٹے سے پوائنٹس ہیں نا ان کو ہم نے غور کرنا ہے کہ ایسی را جو کہ اگرچہ یعنی وہ ایسے جب آپ وقف کر رہے ہیں تو اس کو آپ باریک پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ وقف بالروم کر رہے ہیں تو حرکت کو تو آپ ادا کر رہے ہیں نا کسی حد تک، یعنی ایک حصہ آپ اس حرکت کو پڑھ رہے ہیں. تو جب حرکت کو پڑھ رہے ہیں اگر اس پہ پیش ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساؤنڈ جو ہوگی پیش سے مشابہت رکھتے ہوئے تھوڑی سی نکلے گی، لیکن ہوگی ساؤنڈ تو پیش کی، اور پیش ہمیشہ کس حالت کی طرف جاتی ہے، پر حالت کی طرف، باریک کی طرف نہیں جاتی. اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو والفجر کی مثال دی نا، تو دیکھیں اگر میں اس پہ وقف کروں گی تو میں کیسے پڑھوں گی، والفجر، موٹا پڑھا نا میں نے، اس کو پر پڑھا نا. لیکن اگر میں وقف بالروم کر رہی ہوں جس میں مجھے اس کی حرکت، معمولی سی حرکت میں نے ادا کرنی ہے ہلکی آواز میں، تو میں پڑھوں گی والفجر. سمجھ آئی سب کو کہ نہیں؟ جی سمجھ تو آ گئی لیکن بہت باریک ڈفرینس. بہت ہی باریک ہے، اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہی چیز، اس چیز کو آپ الٹا دیں. یعنی جب آپ پر کی طرف جائیں گے نا، پر کی طرف، اور اس پہ روم وہ کریں گے، وقف بالروم کریں گے ایسی رو پہ جو کہ وقف کی حالت میں وہ باریک پڑی جا رہی ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ پیش نظر آ رہا ہے آپ کو یا 2 پیش ہیں، تو جب آپ اس کو روم کے ساتھ وقف کریں گے تو روم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ حرکت کو آپ ہلکا سا ادا کر رہے ہیں. تو جب حرکت کو آپ ادا کریں تو اس کا مطلب ہے کہ حرکت کی 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ موٹی حرکت ہوتی ہے، یعنی یا وہ پر ہوتی ہے یا وہ لائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب اگر پر حالت ہوگی اس کی تو باوجود اس کے کہ وقفاً وہ را جو ہے باریک بن رہی ہے، لیکن چونکہ آپ اس کی لاسٹ حرکت کو پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے وہ کیا ہے، وہ پر ہے. اور والفجر میں بھی یہی ہے کہ اگر میں اس کو ساکر کروں گی نا تو یہ پر میں چلا جائے گا، والفجر. لیکن اگر میں وقف بالروم کروں گی اور را کی جو کسرے والی حالت ہے نا اس کو میں تھوڑا سا وہ کروں گی، یعنی اس کو میں پڑھوں گی والفجر، والفجر، تو وہ کیا میں کر رہی ہوں،
وقف بھی روم کریں، تو اس وجہ سے یہ والفجری جو ہے یہ کس میں چلا جائے گا؟ باریک میں. حالانکہ یہی والفجر جو ہے یہ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتحہ میں بھی جا سکتا ہے، تو اس حالت میں یہ ہو جائے گا کون سا؟ پر. یہ انشاءاللہ اس پہ جب آپ بار بار اس چیز کو ذرا وہ پڑھیں گے نا دھیان کے ساتھ اور پریکٹس کریں گے اور اس طرح کے کلمات نکال کے نا اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہوگا. یہ جو ہم را کی حالتیں ساری پڑھ رہے ہیں نا یہ ساکن حالت والی ہیں، باریک میں بھی اور پر میں بھی. لیکن جب یہی